اور اللہ کے باغیوں سے نفرت کرو۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، نفرت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اہل شرک کو برے القابات سے پکارنا شروع کر دیں، جس کو دیکھیں اسے کہو مشرک ہو، بے ایمان ہو، بدعتی۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، قطعاً اس کا کوئی غلط مفہوم یہ نہ سمجھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اہل شرک کی کبھی محبت نہیں ہوگی، معنی کبھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، کبھی اسے اپنی بیٹی بہن کا رشتہ نہیں دو گے، کبھی اس کی حالت شرک پہ موجود اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کرو گے، وہ مر جائے گا اس کا جنازہ نہیں پڑھو گے، اسے اہل توحید کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق نہیں دو گے۔ یہ دل کے معاملات ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اہل شرک آپ کو ملتا ہے تو آپ کے چہرے پر اس نیت سے مسکراہٹ آئے گی کہ میں اس کو دین کی دعوت دوں گا، اس کو کھانا کھلائیے، اس سے تحفے تحائف دیجئے، نیت صرف یہ کہ میں نے اس کو آگ سے نکالنا ہے، جہنم سے بچانا ہے، لیکن دل کے اندر اس کی محبت، بھلے وہ سسر ہو، بھلے وہ بھائی ہو، بھلے وہ عزیز ہو، بھلے وہ قریبی ہو۔ آئیے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال، صحابہ کے اقوال سنتے ہیں۔ اہل شرک کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے دوستیاں کرنا، اس کے بارے میں پیارے حبیب کے پیارے اصحاب کا کیا فرمان ہے۔ حارث بن معاویہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے شام سے، تو فاروق اعظم پوچھتے ہیں اہل شام کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اہل شام کا حال بیان کیا تو آپ نے پوچھا لعلکم تجالسون اہل شرک، کہیں تم مشرکوں کے ساتھ بیٹھتے تو نہیں ہو؟ تمہاری دوستیاں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا میل ملاقات اہل شرک کے ساتھ تو نہیں ہے؟ جواب میں کہتے ہیں فقال لا یا امیر المؤمنین، کہا نہیں ہے مومنوں کے امیر، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اہل شرک کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے، ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس وقت تک تم خیر پہ رہو گے جب تک تم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور پیار و محبت اور اختلاط سے بچے رہو گے۔ برا ہو اس دور کے میڈیا کا جس نے برائی کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان عقیدے کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی دیواریں گر گئی۔ کسی کو کھلاڑی کے ہونے کے نام پہ ہیرو بنا دیا، اب وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کافر ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ مسلمان نوجوان نے بھی اس کی تصویر اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے۔ یہ کیا جی؟ یہ کرکٹر بہت اچھا ہے، فٹ بالر بہت اچھا ہے، سنگر بہت اچھا ہے، ڈانسر بہت اچھا ہے۔ یہ گناہ اپنی جگہ پہ رہ گئے، جو بنیاد تھی کہ یہ مشرک ہے اور مشرک سے محبت مومن نہیں کیا کرتا۔ معصوم بچوں کی لباس کے پیچھے کفار کھلاڑیوں کے نام، کفار اداکاروں کے نام، اور مسلمان بچے ان سے محبت کر رہے نہیں جانتے۔ اس ڈش اینٹینے کی لعنت نے، اس پرنٹ میڈیا کی لعنت نے ایسا برباد کیا ہے مسلمانوں میں، وہ جو توحید کی بنیاد پہ نفرت اور دوستی کی بنیادیں تھی ان کو کھوکھلا کر ڈالا۔ کسی کو کسی کی بالنگ پسند ہے، کسی کو کسی کی بیٹنگ پسند ہے، کسی کو کسی کا تھڑکنا پسند ہے، کسی کو کسی کی آواز پسند ہے۔ وہ ایمان اور عقیدہ اور توحید سب کو سائیڈ پر رکھ کے صرف اس پوائنٹ پہ اس سے دوستی کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے؟ فاروق اعظم فرماتے اس وقت تم بھلائی پہ رہو گے جب تک تم ان سے بچے رہو گے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے، ایک شخص نے آ کر عبداللہ ابن عمر سے کہا رضی اللہ عنہما، فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ قربان جائیں ابن عمر کی بصیرت پہ، پوچھتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے وہ تو بدعتی انسان ہے، وہ بدعتی ہے جو مجھے سلام کہہ رہا ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ سلام کہنے والے نے کہا ہاں صحیح ہے، اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کہا جب تو اس کے پاس واپس جائے تو اسے ابن عمر کا سلام نہ کہنا۔ اہل ایمان کو سلام کہتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن مومن کے دل میں اللہ کے باغی کے لیے
جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہا اس نے محمد علیہ السلام کے دین کو بدلا ہے، جب تو واپس جائے تو اسے نہ کہنا تجھے عبداللہ ابن عمر نے سلام کہا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یکون فی امتی فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف فی اہل القدر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، روایت کے الفاظ پہ غور کیجئے اللہ کے لیے، ان کو اپنے دلوں میں اتاریے۔ یکون فی امتی او فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فی اہل القدر، کہ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں اس امت میں یا میری امت میں زمین دھسائی جائے گی، صورتیں بدلی جائیں گی، کہیں تو زمین دھسے گی، کہیں صورتیں بدلی جائیں گی، کہیں پہ پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ قدریوں کے اندر ہوگی، یہ بدعتیوں کے اندر ہوگی جنہوں نے بدعات کا ارتکاب کیا، اسلام کی بنیادی باتوں کو بدل ڈالا اور تبدیل کر دیا۔ اور وہ بدعتی تھا، آپ نے فرمایا تو جائے تو اسے میرا سلام نہ کہنا۔ عظیم محدث امام ابن سیرین رحمہ اللہ وہ بدعتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے ذرا سنیے۔ دخل رجلان من اصحاب الاهواء على ابن سیرین فقال یا ابا بکر نحدثك بحدیث فقال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا تقومان او لا اقومن، قال فخرجا۔ دو اہل بدعت میں سے شخص داخل ہوئے ابن سیرین کے پاس، اہل الرائے اہل بدعت۔ وہ کہنے لگے ابو بکر ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت سنائیں؟ ابن سیرین نے کہا نہیں، میں تم سے قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں؟ کہا میں تمہارے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور سنو، اگر تم میری مجلس سے نہیں اٹھتے تو میں اس مجلس کو چھوڑ کے نکل جاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ تمہارے منہ سے آیت سنتا ہوں نہ حدیث سنتا ہوں، میری مجلس چھوڑ کے نکل جاؤ، اور اگر تم نہیں اٹھتے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا وہ آپ کو آیت ہی سنا رہے تھے یا حدیث ہی سنا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہیں وہ آیت پڑھنے کے بعد اس میں تحریف نہ کر دیں۔ آپ دین لینا چاہتے ہیں ایسے آدمی سے جو اہل شرک اور بدعت کا امام ہے، اگر اس سے دین لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کیا پتا وہ کتنی جھوٹی باتیں ایک سچی کے ساتھ ملا کے آپ کے سامنے رکھ دے اور آپ اس کو پہچان نہ سکے۔ لہذا دین جب بھی لیجئے اہل توحید سے لیجئے، اہل شرک سے نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ اہل بدعت نے ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے کہا اسمع منی کلمہ، میری ایک بات سنو گے؟ وقت کے محدث اور امام ہیں، اور کہا جا رہا ہے میرا ایک جملہ ایک کلمہ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ فأعرض عنہ وقال ولا نصف کلمہ۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے اس بدعتی کی بات سن کے اپنا منہ موڑ لیا اور کہا تو مجھے ایک جملہ سنانا چاہتا ہے، میں تیرا آدھا جملہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں تو نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کیا ہے، تو بدعتی ہے، تیرے اندر خیر نہیں، میں تیری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور چہرہ موڑ لیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب بدعت سے جو محبت کرتا ہے، صاحب بدعت سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دیتا ہے۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، جو اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی کو دیتا ہے وہ قطع رحمی کرتا ہے، وہ رحم کو توڑ رہا ہے، رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ جو اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی کو دیتا ہے وہ قطع رحمی کر رہا ہے، اور جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بدعتی کے ساتھ دوستی کر کے صرف بیٹھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل سے حکمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ اور جو اہل بدعت سے بغض رکھتا ہے،
جو اہل بدعت سے بغض رکھتا ہے، جس کا دل اہل بدعت کے افعال کو دیکھ کے جلتا اور کڑتا ہے، یہ میلاد الرسول کے نام پہ جلوس پیارے حبیب کے صحابہ نے نہیں نکالا، اصحاب کے شاگرد و تابعین نے نہیں نکالا۔ جن ادوار کے بارے میں محمد کریم نے گارنٹی دیتے ہوئے کہا بہترین دور محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، ادوار خالی ہیں۔ اس بدعتی عمل کو دیکھ کے جو کڑتا ہے، جو اہل بدعت کی بدعت سے بغض رکھتا ہے، فضیل بن عیاض کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے اس عمل کی بنا پہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب قدریوں کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ابن عمر تم سے بری ہے، تم ابن عمر سے بری ہو۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں لا تجالس مع صاحب بدعہ فإنی اخاف ان تنزل علیہ اللعنہ، کبھی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو، میں ڈرتا ہوں اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ کسی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر تم اس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو یاد رکھو بدعتی پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے، جب تم اس کے ساتھ اس کی دوستی کی فضا میں بیٹھو گے تو اس لعنت سے کیسے بچو گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا تجالس اہل الاہواء فإن مجالستهم ممرضۃ للقلوب، کبھی بدعتیوں کے ساتھ، اہل اہواء کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل بیمار ہو جاتا۔ جب آپ کو پتا ہے ایک شخص کا یہ وہ عمل کر رہا ہے جو شریعت اسلام میں نہیں ہے، محمد کریم نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل کرنے والا، وہ بدعت کرنے والا زبان حال سے کہتا ہے یا تو نبی بھول گئے یا نبی نے چھپا لیا، یا نبی کو پتا تھا نبی چھپا گئے، آپ کو پتا تھا 11ویں شریف کا بڑا ثواب ہے، آپ نے امت کو نہیں بتایا، چھپا گئے، آپ کو تیجے 7ویں 9ویں 10ویں 40ویں قل برسی کنڈے شبرات کا پتا تھا، آپ چھپا گئے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی ہمیں لگا ہے۔ دونوں عقیدے رکھنے والا مجرم ہے، اور جب اس مجرم کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کا اپنا دل ایمان والا رہے گا؟ یہ دلوں کی بیماری یہ ہوتی ہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ جب کوئی بدعتی سے جملہ سنتے، کسی بدعتی کا قول ان کے کانوں میں آتا، فوراً اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے، اس کا ایک جملہ